دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کر حاضر خدمت ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ آپ کے کامنٹ کا بھی انتظار رہے گا۔ آج کے بیشتر اردو اخبارات نے سی بی آئی ڈائریکٹر کی برطرفی اور جاسوسی کے معاملے کو صفحہ اول کی خبر بنایا ہے، جبکہ بی جے پی لیڈر سبرامنیم سوامی نے مودی حکومت پر الزام لگایا کہ حکومت بدعنوان لوگوں کو بچانا چاہتی ہے۔ سی بی آئی ڈائریکٹر کی برطرفی پر سبرامنیم سوامی کا شدید رد عمل۔ اس سلسلے میں ممبئی اردو نیوز نے آلوک ورما کی چھٹی اور رافیل معاملے چند سوال پر اداریہ تحریر کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے اب سی بی آئی اور انٹیلیجنس بیورو میں ٹکراؤ کی نوبت، ایئرسیل میکسس ڈیل چدمبرم کے خلاف چارج شیٹ داخل۔ دہلی کے چیف سیکرٹری سے مار پیٹ کا معاملہ، وزیر اعلیٰ کیجریوال اور ان کے نائب منیش سسودیا کو ضمانت، جبکہ انقلاب نے صفحہ 2 پر یشونت سنہا کا بیان شائع کیا ہے کہ موجودہ سیاست مذہب اور ذات پات کی بنیاد پر عوام کا استحصال کر رہی ہے۔ نہرو سینٹر میں زینت شوکت علی کی کتاب لیگیسی آف انڈیا کی رسم اجرا کے موقع پر سابق مرکزی وزیر کا اظہار خیال۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سیاست مذہب، ذات پات اور زبان کی بنیاد پر عوام کا استحصال کر رہی ہے، اس لیے اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ملک میں ہجومی تشدد کے واقعات پر تشویش ظاہر کی اور کہا کہ اب یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس پروگرام میں ایڈوکیٹ مجید میمن، سابق جسٹس بی این سری کرشنا، سابق پولیس کمشنر جولی ریبیرو، تشار گاندھی، سنجے جھا اور ابھینو سنہا فلم پروڈیوسر نے اظہار خیال کیا۔ ممبئی کے مسلم اکثریتی علاقے مدن پورہ میں حکیم اجمل خان دواخانے کا آج سے باقاعدہ آغاز۔ میونسپل کارپوریشن کے افسران کی موجودگی میں رکن اسمبلی ابو عاصم اعظمی کے ہاتھوں جمعرات کو افتتاح ہوا۔ علاج کے لیے آنے والوں کو یونانی، ایلوپیتھی اور ڈائلیسس کی سہولت مفت فراہم کی جائے گی۔ کارپوریٹر رئیس احمد شیخ کا کارنامہ۔ شرد پوار، راج ٹھاکرے ایک ہی جہاز میں سفر کیا۔ سیاسی حلقوں میں چیمیں گوئیاں۔ چھوٹا کشمیر کے تالاب میں ادھیڑ عمر ڈوب گیا۔ مکتی فوج میونسپل دواخانے کا آج تیسری مرتبہ افتتاح حکیم اجمل خان کے نام سے منسوب کیا گیا۔ یہ میونسپل دواخانہ 6 سال سے بند تھا۔ نچلی عدالت کے فیصلے پر اسٹے حاصل کرنے کے لیے بے چین کرنے پر ناکام۔ جمعیت علماء کے وکلاء کی بروقت موجودگی سے ہائی کورٹ نے ارجنٹ سماعت کرنے سے معذرت کی۔ ریل روڈ اسٹیشن لفٹ سانحہ، لفٹ مین کی غیر حاضری پر ٹھیکیدار کمپنی پر 5,000 کا جرمانہ۔ ٹرین میں سفر کے دوران مسافر کو لگا پتھر۔ میرا روڈ میں خاتون نے کی خودکشی۔ شادی کی سالگرہ سے 2 دن پہلے کیا انتہائی اقدام۔ دیوالی بونس کے لیے میونسپل ملازمین نے آزاد میدان میں مورچہ نکالا۔ کمشنر کی یقین دہانی۔ یہ دن بھی دیکھنا تھا کے عنوان سے روزنامہ اردو ٹائمز نے سی بی آئی کے داخلی انتشار پر اداریہ تحریر کیا ہے۔ آج کل کالم میں مسلمانوں اپنی لڑکیوں کو ہندو نہ ہونے سے بچاؤ میں فاروق انصاری نے لکھا ہے کہ عنوان پڑھ کر سب چونک گئے ہوں گے، یہ کیا لکھا جا رہا ہے، لیکن یہ سچ ہے جس پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ ہندو سینا، بجرنگ دل سمیت دیگر سبھی سنگھی پارٹیاں ایک زبردست مہم کے تحت مسلم لڑکیوں پر جال پھینک رہی ہیں اور ان لڑکیوں کو ہندو لڑکوں کی محبت میں گرفتار کر کے انہیں ہندو بنا کر شادیاں کرائی جا رہی ہیں۔ ہم ایسا محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن بڑی مضبوطی کے ساتھ یہ لعنت جڑ پکڑ رہی ہے۔ کالج جانے والی مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں کے جال میں پھنس رہی ہیں۔ اگر انہیں سمجھایا جائے تو آسمان سر پر اٹھا لیتی ہیں۔ اس میں والدین کی 100% غلطی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی لڑکیوں کو بالکل آزاد چھوڑ دیا ہے۔ سمندر میں شیواجی کا مجسمہ بس سگنی تو نہیں؟ اس عنوان سے فاروق انصاری لکھتے ہیں کہ بحر عرب میں گرگام چوپاٹی کے قریب کافی اندر پانی محسوس ہے شیواجی مہاراج کا مجسمہ نصب کرنے کے لیے 36,000 کروڑ روپے کا پروجیکٹ تیار کیا
گیا ہے، لیکن جب اس کام کے لیے سرکار آگے بڑھ رہی ہے تب تک کچھ نہ کچھ حادثہ ہوا ہے۔ کل معجزاتی طور سے مہاراشٹر کے چیف سیکرٹری سمیت دیگر افسران اور کارکنان بچ گئے۔ صرف ایک لڑکا ڈوب کر مر گیا۔ وہ سمندر میں شیواجی مہاراج کے مجسمے کے لیے سنگ بنیاد کی تقریب کے سلسلے میں جانچ کے لیے جا رہے تھے کہ اسپیڈ بوٹ اچانک الٹ گئی۔ ایک لڑکا اس حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے دستاویزات کے تحت 2 صفحات کے ضمیمے میں 5 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کے بارے میں فیچر شائع کیا ہے، جس میں کہا گیا کہ عوام کا رجحان تو سمجھنا آسان نہیں، سیکولر اتحاد کے درمیان ذاتی مفاد کی دیوار، بی جے پی کانگریس کے مابین کانٹے کی ٹکر، راجستھان سافٹ ہندوتو کانگریس کا داؤ۔ یہ آج کے اخبارات کی جھلکیاں تھیں۔ کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔